الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایمان والے کا ایمان اس وقت کامل ہوتا ہے جبکہ اس کے اخلاق اعلیٰ درجے کے ہوں۔ فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جو ان میں سب سے اچھے اخلاق والا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ ان المؤمن لیدرک بحسن خلقه درجۃ الصائم القائم، کہ ایک ایمان والا اپنے حسن اخلاق سے صائم اور قائم کے درجے کو پا لیتا ہے۔ صائم کے معنی روزے دار، اور قائم کے معنی قیام کرنے والا، یعنی رات میں کھڑا ہو کر عبادت کرنے والا۔ تو ایک مومن اپنے حسن اخلاق کے ذریعے سے اس شخص کا درجہ پا لیتا ہے جو دن میں روزہ رکھتا ہے، رات میں قیام کرتا ہے۔ اخلاق عام طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہر میں کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے کا نام اخلاق ہے۔ یہ بھی اخلاق کا ایک حصہ ہے، لیکن اصل اخلاق یہ ہے کہ انسان کے اندرون اور دل کی کیفیت صحیح ہو جائے۔ حسن اخلاق یہ ہے انسان کا دل پاک و صاف ہو جائے، اور جیسے انسان اپنے ظاہر کو گندگی سے پاک کرتا ہے، بدن کو گندگی سے پاک کرتا ہے، کپڑوں کو گندگی سے پاک کرتا ہے، پھر ایسے ہی انسان ظاہری اعتبار سے تزیین کی شکلیں اختیار کرتا ہے، زینت اور خوبصورتی اختیار کرتا ہے، کپڑا اچھا ہے، بدن کی حیت اچھی ہے، بال درست کر لیے آدمی نے۔ ایسے ہی دل کے اندر سے گندگیوں کو دور کرنا، اس کو پاک و صاف کرنا، پھر اس کے اندر اچھی صفات پیدا کرنا اور اچھی صفات سے اس کو مزین کرنا، یہ کام جب آدمی کرتا ہے تب اس کے اخلاق صحیح ہوتے ہیں۔ اعمال انسان کے ظاہری افعال کا نام ہے، اور اخلاق انسان کے جو باطن ہے، باطن سے جو کچھ سرزد ہوتا ہے اس کا نام اخلاق ہے۔ اور ایمان والا، کامل ایمان والا اسی وقت ہوتا ہے جبکہ اس کا ظاہر بھی صاف ستھرا ہو، پاکیزہ ہو، مزین ہو، ایسے ہی باطن بھی صاف ستھرا ہو، پاکیزہ ہو، مزین ہو، تب وہ کامل ایمان والا ہوتا ہے، تب اس کا تقوی اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، تب اس کی دینداری اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ انسان ان کو کرتا ہے لیکن اپنے برے اخلاق کی وجہ سے ان اعمال کا ثواب اور ان کا نفع ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے قرآن پاک نے صدقے کے متعلق فرمایا کہ صدقہ انسان کرتا ہے لیکن صدقہ کرنے کے ساتھ احسان جتاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے تو اپنے عمل کو ضائع اور برباد کر لیتا ہے۔ رمضان کا جو مبارک مہینہ ہے اس کا خاص مقصد تقوی پیدا کرنا ہے، گناہوں سے بچنا،
ظاہری گناہوں سے بھی بچنا ہے اور باطنی گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ رمضان کا آنے والا مبارک مہینہ ہمارے لیے اعمال کی درستگی کا بھی مہینہ ہے اور اخلاق کی تربیت حاصل کرنے کا بھی مہینہ ہے۔ اسی وجہ سے روزے دار کو خاص طور پر تاکید کی گئی کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ اس وقت جو بات عرض کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے اخلاق درست ہوں، ہمارا باطن درست ہو، ہمارا دل پاک و صاف ہو۔ اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ اہتمام اپنی زبان کی حفاظت کا کرنے کا ہے، اور اس میں انسان کو مجاہدہ ہوتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے داروں کو خاص طور پر تاکید فرمائی ہے زبان کی حفاظت کی۔ حدیثیں تو ہم رمضان میں بھی سنتے رہتے ہیں، رمضان سے پہلے بھی سنتے ہیں، مختلف موقعوں پر سنتے ہیں، اور رمضان کے اس مبارک مہینے میں ظاہری اعمال کے کرنے کا بھی اہتمام بڑھتا ہے، اور کچھ بندے با توفیق ایسے ہیں جو گناہوں سے بھی بچنے کا بڑی حد تک اہتمام کرتے ہیں، اگرچہ کہ بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو گناہوں سے، ظاہری گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام نہیں کرتی۔ لیکن جو لوگ ظاہری عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں، اعمال کا اہتمام کرتے ہیں، ان سے بھی پھر کوتاہی ہو جاتی ہے اپنے اخلاق کی حفاظت کے سلسلے میں، زبان کی حفاظت کے سلسلے میں، دل کی حفاظت کے سلسلے میں، اور پھر اس کی وجہ سے روزہ ضائع اور برباد ہو جاتا ہے، اور جو اخلاقی تربیت ہم کو حاصل ہونی چاہیے وہ حاصل نہیں ہوتی۔ روزہ عربی میں جو لفظ روزے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہے صوم۔ صوم کے معنی رکنا، کھانے پینے سے رکنا، لیکن یہ کھانے پینے سے اور ضروری خواہشات سے رکنا، یہ دوسری چیزوں سے روکنے کی تربیت کے لیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھے، کھانا پینا چھوڑ دے، لیکن اپنی زبان کا غلط استعمال نہ چھوڑے، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑے اپنا۔ فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جو شخص جھوٹی باتیں، جھوٹے کام نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ تو معلوم ہوا کہ روزے میں بری باتوں سے، قول زور سے بچنا ضروری۔ رمضان کے مبارک مہینے کی ہمیں ابھی سے تیاری کرنا ہے۔ تیاری کی مختلف شکلیں ہیں۔ ایک بات پہلے بھی عرض کی جا چکی کہ بھائی عید کے دن نئے کپڑے ضروری نہیں ہیں، زیادہ سے زیادہ جائز ہیں، اس کا کام پہلے ہی کر لو تاکہ رمضان ہمارا فارغ ہو جائے، بازاروں میں نہ لگے ہمارا رمضان۔ ایسے ہی یہ بھی تیاری ہے کہ ہم ابھی سے اس بات کی فکر کریں کہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہے، اور ابھی سے اس کی عادت ڈالنے کا اہتمام کریں تاکہ رمضان کا مبارک مہینہ آئے تو ہم رمضان کے لیے اس اعتبار سے بھی تیار رہیں کہ ہم رمضان میں صرف کھانے پینے سے بچنے والے نہیں بلکہ اپنی زبان کو نافرمانی سے بچانے والے بن جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے، جب تک آدمی اس کو پھاڑ نہ دے۔ پوچھا گیا کہ یہ ڈھال کس چیز سے پھٹتی ہے؟ آپ نے فرمایا جھوٹ سے، غیبت سے۔ روزے دار نہ بھی ہو تب بھی مسلمان کے لیے فرمایا کہ مسلمان گالی دینے والا نہیں ہوتا، لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا۔ لیس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا الفاحش ولا البذی، کہ مومن لعنت و پھٹکار کرنے والا نہیں ہوتا، طعنے دینے والا نہیں ہوتا، مومن بے حیائی کی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا، مومن گری ہوئی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا۔ یہ مومن کی شان ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں یہی ایمانی تربیت حاصل کرنا ہے، ہماری زبان کی حفاظت ہو پورے رمضان میں، اس کا اہتمام، اور یہ اہتمام اس لیے تاکہ پوری زندگی اس کا اہتمام۔ اللہ نے یہ مہینہ ہماری تربیت کے لیے مقرر ہے، تربیت ہمارے اخلاق کی ہو، ہمارے اعمال کی ہو، ہم اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے بنے۔ لہذا ابھی سے اس کا اہتمام کہ ہم اپنی زبان کی کتنی حفاظت کر رہے ہیں۔ ہم یوں سمجھے کہ اب یہ ہماری رمضان کی تیاری ہے۔
رمضان کی تیاری یہ ہے کہ ابھی سے اپنی زبان کی نگرانی کرو اور یہ طے کرو کہ اب رمضان آئے گا تو اس رمضان میں انشاءاللہ اس اللہ کے دیے ہوئے بہترین ماحول سے پورا فائدہ اٹھا کر اپنی زبان کو قابو میں کروں گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پارے 18 کے شروع میں ایمان والوں کی صفات ذکر فرمائی، فرمایا یقیناً فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے وہ جو ایمان والے ہیں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے زکوٰۃ کا ذکر ہے، والذین هم للزکاۃ فاعلون، لیکن ان دونوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ ایک اور بات ذکر فرما رہے ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ نماز زکوٰۃ دونوں تو جڑے ہوئے ہیں، ہر جگہ جڑے ہوئے رہتے ہیں، تو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ پر عمل پیرا ہوتے ہیں، لیکن نماز اور زکوٰۃ کے بیچ میں اللہ تعالیٰ ایک اور بات ذکر کر رہے ہیں جو بظاہر ان دونوں اعمال سے جڑی ہوئی نہیں معلوم ہوتی۔ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغو باتوں سے منہ موڑتے ہیں، زکوٰۃ پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ تو لغو باتوں سے منہ موڑنا، لغو میں نہ جانا، لغو میں بیکار چیز میں مشغول نہ ہونا، اس کو نماز اور زکوٰۃ کے بیچ میں ذکر فرمایا، نماز کے فوری بعد ذکر فرمایا۔ تو علماء نے فرمایا کہ یہ اس وجہ سے ذکر فرمایا ہے کہ نماز خالص عبادت ہے، ایسی عبادت ہے جس میں بندہ مخلوق سے کٹ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو نماز اور اس جیسی جو عبادتیں ہیں جن میں بندہ بہت اہتمام کرتا ہے اللہ سے اپنے تعلق کو صحیح کرنے کا اور اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑنے کا، اس کے لیے محنت کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، لیکن وہ جو محنت اور مشقت اس کی ہوتی ہے وہ بسا اوقات ضائع ہو جاتی ہے لغو سے، وہ اصل میں ضائع ہوتی ہے گناہ سے، مگر اللہ تعالیٰ سرحد سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ جیسے فرمایا نگاہ کی حفاظت کرو، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بدکاری سے، برائی سے حفاظت ہو جائے، تو بدکاری اور برائی تک لے جانے والی چیزوں سے اللہ نے منع فرما دیا کہ دیکھو اس کے پاس بھی مت جاؤ تاکہ اس کے آگے نہ چلے جاؤ۔ ایسے ہی گناہ ہے جو ضائع کر دیتا ہے، مگر فرمایا اس سے گناہ کی سرحد لغو سے ملی ہوئی ہے، بیکار چیز، بیکار بات۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر ایسی چیز چھوڑ دے جو اس کے لیے غیر ضروری، غیر متعلق۔ چنانچہ اللہ کے بندے جیسے لغو بات سے اپنے کو بچاتے ہیں، لغو نظر سے بھی اپنی حفاظت کرتے ہیں، نظر بھی مت ڈالو بغیر ضرورت۔ اس لیے بہت سے اللہ کے نیک بندے ایسے گزرے ہیں کہ انہوں نے برسہ برس گزار دیے مگر انہوں نے کسی کے چہرے پر بھی نظر نہیں ڈالی اپنی نظر کی حفاظت کے لیے۔ تو لغو لا یعنی نظر سے بھی حفاظت کی، لا یعنی بات سے بھی حفاظت کی۔ زیادہ بولنا انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ لغو چیز پھر گناہ میں مبتلا کر دیتی ہے، لا یعنی چیز گناہ میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اسی وجہ سے اکثر غیر ضروری باتیں انسان کو غیبت میں، چغلی میں، بہتان میں، طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات، راستوں پر، نکڑوں پر بیٹھکیں لگا کر مت بیٹھو، اور اگر تمہیں کسی ضرورت سے کہ تمہارا کاروبار ہے، اس کی ضرورت ہے، کوئی اور کام ہے، واقعی ضرورت سے تمہیں بیٹھنا پڑتا ہے اور ضرورت ہے تمہیں، تو پھر اس کا حق ادا کرو۔ اور فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ نگاہ کو نیچے رکھو، سلام کا جواب دو، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، تکلیف دینے والی چیز کو ہٹاؤ۔ آپ نے اس سے کیوں منع فرمایا؟ اس لیے کہ عموماً اس طرح کی نشستیں انسان کے لیے لغو میں، لا یعنی میں، پھر معصیت میں ابتلا کا ذریعہ بنتی ہیں، اس وجہ سے روکا، اسے مت کرو۔
مگر اب ہم لوگوں کی 11 مہینے کی عادت ایسی ہے کہ رمضان میں بھی نہیں چھوڑتے، بلکہ بعض اوقات رمضان میں زیادہ بعض لوگوں کی زندگی میں، اور پھر اب رمضان میں عنوان بدل جاتا ہے، تو رمضان میں افطار کے عنوان سے بیٹھ گئے۔ ایک بزرگ کو کسی نے دعوت دی افطار کی، اور افطار ہونے سے پہلے اس شخص نے غیبت کر دی، تو وہ اٹھ کر چلے گئے۔ اس نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم نے اپنی حلال روزی سے افطار کرانے سے پہلے تو حرام سے افطار کرا دیا مجھے، تو غیبت کا کرنا بھی گناہ ہے، سننا بھی گناہ ہے، تو اس لیے اٹھ کر چلے گئے۔ ہم لوگوں محسوس نہیں کرتے چونکہ توجہ نہیں ہے ہماری۔ تو آج کی بات کا خلاصہ یہی ہے کہ جن بندوں کو اللہ نے اعمال کی توفیق دی ہے، اور جن بندوں کو اللہ نے ظاہری گناہوں سے بچنے کی توفیق دی ہے، ان سے بھی یہ کمی کوتاہی ہو جاتی ہے کہ وہ ان چیزوں سے اپنی حفاظت نہیں کر پاتے۔ وہ رمضان میں فرائض نہیں چھوڑتے، سنن نہیں چھوڑتے، نوافل نہیں چھوڑتے، تلاوت نہیں چھوڑتے، تراویح نہیں چھوڑتے، وہ رمضان میں گناہ نہیں کرتے، بلکہ بعض بے احتیاطی کی چیزیں ہوتی ہیں تو ان بے احتیاطی کی چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، خبریں بھی نہیں دیکھتے، اور چیزوں سے بھی احتیاط کرتے ہیں، لیکن کیا زبان کی بھی حفاظت کرتے ہیں؟ کیا غیبت سے اپنے کو بچاتے ہیں؟ غیر ضروری باتوں سے بچاتے ہیں؟ اس کی فکر کرنا ہے تاکہ ہمارا وہ مبارک مہینہ واقعی قیمتی بن جائے، اور وہ اسی وقت قیمتی بنے گا جب ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے، اس کا پورا اہتمام کریں گے، اپنی زبان کی حفاظت، غیبت سے، چغلی سے، ہر لا یعنی سے۔ اور یہ مہینہ تو ایسا ہے رمضان کا، اس کی خاص عبادت اعتکاف ہے، جو آخری عشرے میں تو خاص درجہ رکھتی ہے، اور پورے رمضان میں بھی اس کی اہمیت ہے۔ اور اعتکاف کی روح یہی ہے کہ انسان بندوں سے کٹ کر اللہ سے جڑ جائے۔ تو یہ مہینہ تو ایسا ہے جیسے حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ مجھے دوست چھوڑ دیں سب کوئی مہربان نہ پوچھے، مجھے میرا رب ہے کافی، مجھے کل جہاں نہ پوچھے۔ سب سے کٹنے کا مہینہ ہے، جڑنے کا نہیں، زیادہ میل جول کا نہیں ہے، زیادہ اختلاف کا نہیں ہے۔ اور بعض اوقات جیسے واعظ بیان ہم کو بھی جانا پڑتا ہے، تقاضے آتے ہیں، لیکن اندر سے دل یہ کہتا ہے کہ یہ مہینہ تو زیادہ ان چیزوں کا بھی نہیں ہے، یہ مہینہ تو ایسا ہے کہ یہ چیزیں بھی تھوڑی بہت ہو جائیں، باقی انفرادی اعمال بہت، یہ مہینہ ایسا ہے۔ لیکن ہم لوگ مجمعوں میں، بعض تو گناہوں کے مجمع ہیں، بعض جائز مجمع ہیں، اور پھر وہ اس میں لا یعنی اور لغو ہے، اس کے اندر بہت مشغول ہے۔ تو بہرحال اس کی تیاری اس اعتبار سے بھی ہو کہ اس آنے والے مہینے میں ہم اپنے اعمال کی بھی حفاظت کریں گے، اور اپنے اخلاق کو بھی درست کریں گے، اور اپنے اخلاق کو درست کرنے کے لیے ایک بنیادی تدبیر یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کا روزہ رکھیں گے، لا یعنی سے، لغو سے، اور زبان کی پوری حفاظت کریں گے۔ اس کی فکر، اس کا اہتمام پہلے ہی سے ہو، تاکہ آنے والا مہینے میں جب ہم داخل ہوں تو ہم کو کچھ نہ کچھ عادت اس کی ہو گئی ہو، اور پھر وہاں اور مزید اللہ کی رحمت سے عمل کی توفیق ہمیں ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہماری عمروں میں برکت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں رمضان نصیب فرمائے، مقبول رمضان اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ ہم سب کو اللہ تعالی اپنے کرم سے اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ سنت ادا فرمائے۔